اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. وما خلقت الجن والانس الا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں. ہم نے پچھلے سلسلے میں جنات کی طاقت کے متعلق آپ کو بتایا تھا، نیز یہ بھی بتایا تھا کہ جنات مختلف کام بھی کیا کرتے ہیں. آج کے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا جنات شریعت کے مکلف ہوتے ہیں. جنات میں مختلف مذاہب، ابلیس کے پرپوتے کی توبہ اور بہت کچھ. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں اور درست جواب دینے والوں کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے. پچھلے ہفتے جو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ کوڑے چابک کس کی ایجاد ہیں، کس نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوڑے کی تجویز دی تھی، جن ناظرین نے درست جواب دیا ان میں سے چند کے نام مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. درست جواب یہ تھا، جس کا قصہ کچھ یوں سنایا تھا ہم نے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو لکڑی سے مارا کرتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے تھے. جنات نے عرض کی کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سزا تو دیں مگر ہمارے اعضاء نہ توڑیں؟ فرمایا ہاں. تو انہوں نے یعنی جنات نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوڑے چابک کے بارے میں بتایا، کوڑے کے متعلق تجویز دی. تو کوڑے کس کی ایجاد ہیں؟ جنات ہی کی ایجاد ہیں. آج بھی انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ قوم جنات اول تا آخر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ بہت سی معلومات کے ساتھ ساتھ خوب برکتیں بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جنات بھی ہماری ہی طرح شریعت کے مکلف ہیں. شریعت ان پر بھی لاگو ہوتی ہے، نہیں معلوم؟ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جنات شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، نماز وغیرہ معاملات بھی انجام دیتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح مختلف مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں. آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جس طرح انسانوں پر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح جنات بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالی نے جنات کو اپنی ہی بندگی، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہی عبادت، اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، بلا شبہ جنات بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مکلف ہیں. اسی طرح علامہ تاج الدین علیہ رحمہ اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنات ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مکلف ہیں. اخبار و آثار میں وارد ہے کہ مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں
علوم دینیہ اور روایت حدیث انسانوں سے حاصل بھی کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اسی طرح صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، محققین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنات سب کے سب مکلف ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے گروہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب علیہ رحمت اللہ الوہاب فرماتے ہیں، جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ علامہ عبد الغنی علیہ رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسان دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو وہ گروہ مومنین میں ہے، اور دنیا و آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا وہ شیطان ہے اور مومنین کے گروہ سے دور ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن عبد الرحمن تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناتوں کے بھی تمہاری طرح فرقے ہوتے ہیں، جیسے رافضی، مرجیہ اور قدریہ وغیرہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے پوچھا گیا، حضور کیا جن اور پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور اسی تذکرے میں کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک پری مشرف با اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر رہا کرتی تھی، ایک بار عرصہ دراز تک حاضر نہ ہوئی، سبب دریافت فرمایا کیوں نہ حاضر ہوئی؟ عرض کی حضور میرے عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں گئی ہوئی تھی، راہ میں رستے میں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا تیرا کام تو نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا شاید رب العزت میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید اور ان مختلف اقوال سے معلوم ہوا کہ جنات بھی شریعت مطہرہ کے مکلف ہیں اور مختلف گروہوں میں مختلف فرقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں، آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سنیں گے نا؟ آئیے سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کوہ تمامہ پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا، اس نے رسول الثقلین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے عرض کی جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اس وقت میں چند برس کا بچہ تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا تھا تاکہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں حضرت سیدنا ہود، حضرت سیدنا یعقوب
اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس صحبتوں سے بھی مستفید ہو چکا ہوں اور ان سے تورات بھی سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس امانت سے سبق دوش ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ اپنی زبان حق کے ترجمان سے کچھ کلام الہی عز و جل تعلیم فرمائیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جن کو سورہ مرسلات، اما یتساءلون، سورہ اخلاص، معوذتین یعنی فلق اور ناس اور شمس یہ صورتیں تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات کو نہ چھوڑنا۔ پیارے مدنی منو، کیسا واقعہ تھا، کتنا پرانا جن تھا، دنیا جتنی اس کی عمر، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچایا اور علم دین بھی حاصل کیا۔ اب ہمارے غوث پاک کا واقعہ سنتے ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات منصور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا، پھر جب اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی اور قد اس کا لمبا تھا۔ میں نے جان لیا کہ یہ کوئی جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آزمایا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں سے بعض وہ تھے جو ظاہر اور باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے کہ جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں، چنانچہ میں نے اسے توبہ کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، شریر جن نے ہمارے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ بھی کی۔ اب آئیے اپنے پیر صاحب کا واقعہ سناتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر جن نے اسلام بھی قبول کیا اور بیعت بھی کی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ 7 جون 2014 بروز پیر شریف بہاولپور صوبہ پنجاب کے مقیم اسلامی بھائی اپنے بیٹے کے ہمراہ باب المدینہ کراچی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اپنا ماجرا کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ ہمارا آموں کا باغ ہے، ایک دن میرے بیٹے نے درخت پر چڑھ کر آم توڑے، اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی، آنکھیں بڑی بڑی اور خوفناک ہو گئیں۔ پھر اس میں ایک جن ظاہر ہوا جو اپنے آپ کو غیر مسلم بتا رہا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی، پھر مغلظات بکتے ہوئے الزام لگایا کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بچے پر پاؤں رکھ کر اسے تکلیف دی ہے، ہم بھی اس کو اسی طرح اذیت میں مبتلا رکھیں گے۔ ہم نے علاج کے لیے کئی عاملوں وغیرہ کو دکھایا
مگر خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ کبھی یہ شرکس جن چلا جاتا تو کبھی دوبارہ ظاہر ہو جاتا۔ اسی پریشانی میں کافی عرصہ گزر گیا کہ ایک دن گھر میں آپ یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی کیسٹ چل رہی تھی۔ میرے بیٹے کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی اور وہ غیر مسلم جن ظاہر ہو گیا، مگر حیرت انگیز طور پر آج اس کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ مسائل بیان فرمانے والے کون ہیں؟ ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس پر جن بولا، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا تو طے پایا کہ بیٹے کو باب المدینہ کراچی لے جانا چاہیے، شاید علاج کی کوئی صورت بن جائے۔ یوں ہمارے کراچی آنے کا ذریعہ بنا۔ اس گفتگو کے دوران وہ جن بھی ان کے بیٹے پر ظاہر ہو چکا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلام پیش کی۔ الحمدللہ عز وجل آپ دامت برکاتہم العالیہ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں وہ جن مشرف با اسلام ہو گیا اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت کر کے عطاری بھی بن گیا۔ اس نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ پریشانیوں کے حل کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ پھر وہ نو مسلم جن عرض کرنے لگا کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، آپ کا مرید بھی بن گیا ہوں، لیکن اس نوجوان کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے اپنے آم کے باغ میں کام کرنے کے دوران میرے بچے پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ میرا بچہ رات بھر درد کے مارے سو نہیں سکا۔ میں اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری بیوی سخت غصے میں ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اس کو ختم کر دو۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اسے سمجھایا کہ الحمدللہ عز وجل آپ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور غوث پاک کے سلسلے میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ یہ نوجوان آپ کا اسلامی بھائی ہے اور پیر بھائی بھی ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کافی دیر تک اسے اس طرح پیار سے سمجھاتے رہے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور کہہ رہا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ذرا سخت لہجے میں فرمایا کہ دیکھو مان جاؤ، ورنہ اگر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ یہ سن کر وہ نوجوان جس پر جن ظاہر ہوا تھا اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ اپنی ضد سے باز آتے ہوئے کہنے لگا، بس بس حضور، میرا وعدہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر عرض کرنے لگا، اب چونکہ میں آپ کے ذریعے اسلام قبول کر چکا ہوں، لہذا آپ میرا اسلامی نام بھی رکھ دیجئے۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس عطاری نو مسلم جن کا اسلامی نام غلام غوث رکھا۔ اس نو مسلم عطاری جن نے جاتے جاتے یہ بھی ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عزوجل میں اپنے جن بیوی بچوں کو بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں لاؤں گا اور انہیں بھی مسلمان کروا کر ان سب کو بھی عطاری بنواؤں گا۔ مزید اس جن نے کہا کہ میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کروں گا اور عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں شامل ہو کر راہ خدا میں سفر بھی کروں گا۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہے نا اچھے پیارے پیارے واقعات؟ کافی باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی جنات کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ علم اور عمل کا گہرا تعلق ہے۔ وہی شخص فیضیاب ہو سکتا ہے جس کا عمل علم کے مطابق ہو۔ آپ جو بھی دینی معلومات سیکھیں اسے اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں اور دوسروں تک بھی وہ بات پہنچائیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ اس کی بیش بہا برکتیں پائیں گے۔ پیارے مدنی منوں، اب باری ہے آپ کے امتحان کی۔ سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ آج کا سوال نوٹ فرما لیں کہ ابلیس کے پر پوتے جن کا واقعہ ہم نے تفصیل سے سنایا تھا۔ اس واقعے میں اس جن نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نبی علیہ السلام کا سلام پہنچایا تھا، سلام پیش کیا تھا۔ بتائیں ان نبی کا نام کیا تھا جن کا سلام ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں اس جن نے پیش کیا؟ پیارے مدنی منوں، جلدی اس سوال کا جواب
اس نمبر پر سینڈ فرما دیں، نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ نیز اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے feedback@madanichannel.tv۔ جی ہاں، اس ای میل ایڈریس پر آپ سوال کا جواب بھی بھیج سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں درست جواب دینے والوں کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے مزید اہم معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ پورا سال برائیوں سے حفاظت۔ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، دھات کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ نہ پہنے، انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ نوٹ: لکھنے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی پہننے، پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعویذ کوئی آیت یا عبارت لکھیں تو دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے ہوں گے۔ مثلا اللہ میں ہا کا اور رحمان اور رحیم دونوں میں میم کا دائرہ کھلا ہو۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان سنت جلد 1 کے صفحہ 136 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں